بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد عظم خواہم خدا را خدایا عزت عشق مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است کتاب فطرت کے سرے فرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ زمین نہ ہوتی وہ فلک نہ ہوتا یہ عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفلیں کون و فقہ نہ ہوتی واللہ اگر وہ امام امم نہ ہوتا محترم المقام واجب الاحترام شرفائے ملت دوستو بزرگو دعا فرمے سو کہ اللہ رب العزت اس عاجز نو کلمات حقہ بیان کر دی توفیق بخشے جیڑی جیڑی بات میرے زبان چکلے اور صحیح ہوئے اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی عمل دی توفیق عطا فرماوے میرے دوستو آج دا یہ پروگرام خوشی دا پروگرام ہے شادی دا پروگرام ہے قابل قدر محترم قاری ظہور صاحب دی شادی ہے اللہ پاک نے دے گھر اندر برکت عطا فرماوے اور ساری جماعت ضلع لائیہ دے اندر سیرت طیبہ کمیٹی جس دی بنیاد مجاہد اسلام قاری القرآن وکیل صحابہ اہل بیت حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ نے رکھی ہے اس سیرت طیبہ دی قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت دا آرڈر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ پڑھ کے آئے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دی بنیاد رکھی اسا اس بنیاد رکھی ہوئی کو چلے دے ودے ہیں شادی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے نکاح میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادہ کیتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادہ فرمیدے ہن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی دے با ولیمہ بھی ہوتا ہا ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جیرے بندے نکاح کرے سن قیامت والی دیوار میں دی سفارش کرے سا نکاح حرام کو رکے دے نکاح زنا کو رکے دے نکاح اکھن دے حفاظت فرمے دے جیلے بندے دی شادی تھی وجہ بندہ غیر عورت کو نہیں لے تھا اے انسان کو نکاح پاکیزہ کرے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادیاں فرمے دے ہن نکاح ہو دے ہن مسجد اندر ہو دے ہن چھوارے تقسیم فرمے دے ہن بلکہ تک اڑسی وجہ کہ نکاح مسجد اندر ہو دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوارے دی بک بھرے دے ہن صحابہ تے سٹے دے ہن صحابہ جڑ دے ہن حضور علیہ السلام کچھ صحابہ تے سٹے دے ہن
کچھ ایڈو بک بھر کے سٹے دے ہن کوئی ایڈو بھر کے سٹے دے ہن صحابہ چڑ دے ہن اے شادی تے نکاح میرے پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق ہوئے اور چھوارے تقسیم ہوئے اور مسجد اندر ہوئے میرے دوستو اللہ پاک دی رحمت آدھی ہے اگر سنت دے مطابق ہوئے اسے شادیاں کرے دے ہیں کچھ دیوار پہلے دی درس قرآن دی خطر آئے ہیں رستے دے اندر بڑی تیاری پہ تھی دی ہے میرے خیال تے میتلے چوک دے قریب اتھا ایک بڑے گراؤنڈ دے اندر بڑا ایک سٹیج بندا پیا ہا اور بڑا انتظام تے اہتمام ہا اتھا عوام تو دیکھو ہا کہ عوام کتنی ہے اتھا رب دی رحمت نہیں رب دی لعنت ہے تو سا خوشبخت بندے ہو تو تے رب دی رحمت پیانی ہے اے ناک ہے تھوڑے بندے بیٹھیا سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ لَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ پاک صلی شہرک دے قریب ہونے دے باوجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک اپنے فرشتے کو پوچھ دے ایسی محفل دے رب دے ملائکہ ہوندن رب دے فرشتے ہوندن زمین کو کھیل کے تے آسمان تک ہوندن اللہ رب العزت جانن دے باوجود ساری شہرک دے قریب ہونے دے باوجود اپنے ملائکہ کو پوچھ دے اپنے فرشتے کو پوچھ دے تُسا کتھا گئے ہوئے یا اللہ شادی دا پروگرام ہا اللہ رب العزت جانن دے باوجود پوچھ دن کیا پیا دے ہن یا اللہ تیرا کلام اللہ ہا تیرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پہ بیان تھی دے ہن حضور دے ارشادات پہ بیان تھی دے ہن اللہ پاک جانن دے باوجود ملائکہ کو پوچھ دے کس چیز دی طلب کرے دے ہن یا اللہ شادی دی برکت بھی چاہ دے ہن جہنم کو پناہ مانگ دے ہن جنت دے طلبگار ہن رب دی رحمت جوش ہی چاہ دیئے اللہ پاک فرمے دے انہوں کو اعلان کر دے وہ دروازے جنت دے دروازے کھول لے دے میرے دوستوں کیونکہ شادی دا پروگرام ہے تو واسے میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھئے اپنی سیرت طیبہ کمیٹی دے مطابق پڑھئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صحابہ آدھے ہن آکے پوچھتے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اٹھن کیوے ہے حضور دا بہمن کیوے ہے حضور دا علامن کیوے ہے حضور دی عبادت کیوے ہے حضور دا شہدہ کیوے ہیں میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطر پوچھن دی خاطر ترائے بندے آئے آکے پوچھے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیوے کریں دے میرے دوست نے چھا کہ حضور دی رات مصلی تے گزر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رات مصلی تے گزرتی ہے ساری رات رب دی عبادت کرنے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم بندر لے کے بات رہتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے دے اور عبادت رہتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو عبادت کثرت نال کرے دے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات لوگ قیام کرے دے اور ترائے بندے تذکرہ کرے دے پہ ایک بات پیا دے آج دے بعد میں ساری رات عبادت کرے تھا تے ساری رات میں ذکر اللہ کرے تھا دوجا بندہ اے بات پہ کرے دے کہ میں روزے رکھے تھا تیجا اے بات پہ کرے دے میں شادی نہ کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ دی گئی اے ترائے بندے اے بات پہ آدھے میں ساری رات نو قیام کرے تھا ساری رات نو رب دی عبادت کرے تھا دوجا بندہ اے بات پہ کرے دے کہ میں نیہ رات کو روزے رکھے تھا میں کھانا نہ کھاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تریے بجے کو سنجا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی میں رات کو قیام بھی کرے تھا میں رات کو آرام بھی کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی میں روزے بھی رکھے تھا میں روزے بھی رکھے تھا میں کو اللہ پاک آپ کھوانے دے رب کھوانے دے میں کھاتا بھی ہاں میں پیتا بھی ہاں رب میں کو پلانے دے میں سحری بھی کرے تھا میں افطاری بھی کرے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی میرے صحابہ میں شاہدہ بھی کرے تھا میں انہیں کو بھی
بھی وقت دینا تسا شادی کرو تسا رات نو قیام کرو تسا رو دے رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کاری ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہترین نمونہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ کیتا حضور علیہ السلام نے ولیمے کیتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو عورتیں کو ازواج مطہرات کو وقت بھی دے دیا ایک رات ایک کرو گزرے دیا دوسری رات بئی کرو گزرے دیا تیسری رات بئی کرو گزرے دیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شادی فرمے دیا حضور علیہ السلام ولیمے بھی کرے دیا صحابہ بڑے خوش ہو دیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے تھی دے پہن علی ولیمہ کاتو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات کی تھی صبح میرا ولیمہ تشریف گھر کے ہوئے صحابہ خوش تھی دے پہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ پہ کرے دے اور میں تو سویرے ولیمہ کاتو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی میرے صحابہ سویرے روٹی کھرو چاہ کے ہوئے روٹی کھرو چاہ کے ہوئے روٹی کھرو چاہ کے ہوئے جیر سے تو گھر در موجود ہوئے ہوا کھین کے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جلے آئے اور کھانا گھروں چاہ کے آئے کوئی میرے دوستو حلوہ پکا کے کھین کے آئے کوئی روٹی چاہ کے آئے اور میرے دوستو کوئی بندہ زیتون دا تیل کھین کے آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا لیتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کھین کے تقسیم کر چھوڑی حلوہ کھین کے تقسیم کر چھوڑا میرے صحابہ سارے مل کے کہو اے محبوب دا ولیمہ ہی وے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بئی شادی کی تھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی صحابہ سویرے تشریف کھین کیا ہوئے شویرے میرا ولیمہ ہو سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولو آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تھی اور بکری ذبح کر کے گوشت کو بھنے گوشت بھن کے صحابہ کو کھوائے صحابہ ذوق دا کھانے بیٹھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ بھی کرے دیا حضور علیہ السلام ولیمہ بھی کرے دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بئی شادی کی تھی اور صحابہ کو ایک بات نہ تھی میرے صحابہ سویرے تشریف گھن کیا ہوئے میرا ولیمہ ہو سی صحابہ خوش بتی دے حضور علیہ السلام سویرے والا خدمت کرے تھے صحابہ جلے آئے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیش کی تھے دودھ پلائے تمام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی میرے صحابہ میرے ولیمہ میں میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ پڑھ کے آیا سرچشم ہدایت پڑھ کے آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرچشم ہدایت حضور علیہ السلام شادہ بھی کلے دیا حضور ولیمہ بھی کلے دیا ولیمہ ہوئے جرہ سنت دے مطابق ہوئے ولیمہ ہوئے جرہ سنت دے مطابق ہوئے حضور علیہ السلام کھوے دے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہ گندے آن نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت علامہ توسوی صاحب اجری نیدر نا نیدرہ دے بیتا ایک قرضہ ہوں دے کیا ہوں دے ایک کاپی تے لکھ در کاپی تے لکھ در تے جیلے تو ولیمہ کھاؤں میں دے پہلے کاپی کو ہاتھ پرے دے چین دیا اڑے دے بھی کتی دے گیا اتنی پیسے لے دے ایک قرضہ والا دیونا ہوں دے اگر تو سب بل پر قرضہ نہ دیتا قیامت الوار کتھو آنے سو تو کیویں دے سو توری اولاد قرضہ نہیں لہایا یہ ایسا قرضہ ہے جنہ پتہ بھی نہیں لگتا اے سارے اکابرین محدثین نے لکھی حرام ہے کیا ہے کاوڑے تے بیٹھے ہو سو یہ مولوی گال کیوں رسی ہے ایک قرضہ ہے نا 100 لے گئے تو 200 لے سے اگر آج 500 لے گئے تو 1000 لے سے سارے ترمتی جلے نا ترمتی جلے گھر ہی وجہ دسے جن تو 500 لے گیا میں مطلب 600 لیتی وے دیا تائیں والے 1000 لیتا میں 1500 تک لیتی وے دیا تاکہ پتہ لگے میں 1000 لے یا 1500 کو لیتی وے دیئے بھئی 1500 لیتی وے نا 2000 والا گھن سا یہ سنت نہیں یہ سنت انہا سنت نال تعلق ہی نہیں اوہ سلامی دیو ملو سلامی دیو سنت صحابہ انعام لے دے ہن ایک روایت آدھی ہے کہ حضرت علی المرضی شیر خدا دی جنہیں شادی تھی ہے
پیر علی اور مرتضی شیر خدا ایک زرہ ویچی ہے وہ حضرت عثمان غنی کو ویچی ہے وہ دسے نا لیکن حضرت عثمان غنی دے متعلق آندے کہ حضرت عثمان غنی جنہے ولیمے دوتے آئے ہن وہ زرہ چاہی ودے ہن فرمانے علی اے میرے طرف ہوتے کو ہدیہ ہے میرے طرف ہوتے کو ہدیہ ہے وہ زرہ جنہی گندی ہانے نجر ور ہدیہ دیتے ہیں ایک روایت یہ آدھی ہے بئی روایت آدھی ہے کہ انہوں نے چھوڑی آنے وہ تے کو دسے نا تاکہ طریقے نہ دسے نا ہدیہ دیوان اے سنت ہے ہدیہ دیوان سنت ہے لکھوان سنت نہیں جے بھی سٹیو لیتیو دسوئی نہ کتی لیتی وے دے ہیں لیکن ایسا نسے دسے نے وقت لفافہ گندے ہیں وقت لفافہ در نہ لکھ دے ہیں تاکہ پتہ لگے اتنی پیسے ایشو لے گئے اے ثواب نہیں اگر اللہ کو راضی کرنے تے حضور دی سنت زندہ کرنی ہے تو اللہ رب العزت صلی شاہ رکھ دے زیادہ قریب ہے نیکی چاہ دے ہو تو حضور دی سنت چاہ دے ہو وردسو نا جو کتی نیتی وے دے ہیں بچے بھی سٹی ہو حضور دی سنت ہے اے میں وہ گفتگو کرنا پہ جنہی مولوی کو آدھی نہیں تو مولوی کرے دے نہیں توجہ فرمیسو نراض نہیں تھی بھائی اے فرمان نبی پہ بیان کرے نا کہ اے جنہی نیندرے انہا نیندر دا شادی نال تعلق نہیں اے ہوٹل سسٹم ہوں دے بدا جی ہوٹل دے ویندے روٹی کھان دے وال کھامن دے بعد پیچھے پوچھ دے بیل کتی ایسی ہوں دے تی بیلے ہوں تو نما سسٹم آگئی شادی ہوتے ہیں بارو کڑا رکھی کڑا شادی دے بارو او جیرے بندے نیندر لکھ دے بیٹھے نا وہ کنڈا رکھی بیٹھے پہلے بندے کو تلے دن ولا اندروں بھیجنے ولا ولدے ولا تلے دن ادھر 1500 روپے کلو ہوئے وہاں کہ اللہ دا پتہ مدہ پانی ڈھیر پیتے وہاں کہ جیرہ کو کی دی ان اندروں کی آخرے 1500 روپے کلو ہوئے ان تینی مرضی سا کو پیسے دیتی ہوئے ان سویرے کنڈا رکھوں یا ہی میں دے سو نہیں سلامی اگر سلامی نہ دے میں تو کنڈا رکھا ہے کیونکہ جلے کنڈا ہوئی کھاسن تھوڑا والوی کھاتا پورا تھے ویسے سنت دے مطابق شاہدہ کرو ڈاڑھے بیمار تھی جو پیچھا سی ڈالے دا پھت کھا یا روٹی مند کے کھا ایک جیری متھے دے یا سری دے تے اے میدے واسطے فیدہ مند دے ڈاکٹر سے بار کو پوچھو چاہ اے نبی سی پہلے فرما گئے ڈاکٹر بعد ہی چاہے یہ تشخیص بعد ہی تیئے لیکن میدے دی اصلاح کرنی ہوئے اپنے جگر دی اصلاح کرنی ہوئے اپنے آزاد دی اصلاح کرنی ہوئے میرے پاک قبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے مطابق یہ سرید کھو صحبت کھو یہ فوائد اتنے ہوئے کہ حضور دی ایک سنت زندہ کرو اکثر امراض دا علاج ہے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہنا میرے دوست اکثر صاحب اے بات کو پوچھ کے دو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات پہلے فرما گئے میرے دوستو کھانا نرم کر کے کہو کھانا نرم کے کہو کھانا نرم کر کے کھو جتنا نرم کر کے کھاسا اتنا زیادہ فائدہ مند ہو سی تو میں تو یہ آقا بھائی فضل صاحب گنے والے سے بیٹھے رہے سویرے یہ سرید بڑھا کے نہ کھوا رہے سارے توسے شریف والے پاسے آج کل انہیں ولیمے دوتے سرید پکدی پیئے صحبت پکدی پیئے صحبت کھوانے دن لوگ چوکیا کھانا بہت سارے مقامات تے ہون ذوق آدھا پہ تے جی میں ہون جلسے دی ابتدا تھا پہلی جلسے دی ابتدا کی اتنی وسطی در بھی شادی دوتے پروگرام دوتے جلسہ تھی دا پہ ایمیں سرید دا سویرے کام شروع کر دے میں تا سرید دا چاولے کلو ہر شے کلو سستا ہی ہو سی سرید ہی ہو سی بہترین سرید بڑھامن سارے کھوامن تھال پھر کے کھامن بعد اے جرے لفافے پر دنے لفافے نہ پرے سر ملا جرے لفافے پر ہوئے دنے مارکا اے اندروں لے گترے پھار کے بیس نہیں میں نہ صحیح تیویں جلو سرید خاص ہوتا اللہ رحمت تاسی تو رہے ہوتے سبحان اللہ تاک ہو جا ہاں ٹر دا بیسر دا شاہجاں کرو سنت دے مطابق شاہجاں سنت دے مطابق حضور علیہ السلام شاہجاں کیویں فرمے دیا حضور دے شاہدہ کیویں تھے صحابہ کیویں کی دن اہل بیت کیویں کی دن نہ اسا حضور دے سنت گلے دے ہیں نہ صحابہ دے عمل گلے دے ہیں اسا یہود و نصارہ گلے دے ہیں یہود و نصارہ کیا کرے دے ہن فحاشی عام ہو سی اریانی عام ہو سی شادیہ لیور زنا عام ہو سی شراب عام ہو سی کنجر عام ہو سن جیری شادی دے کنجر آئے کھڑے ہو سن
ان گھر دے اندر آبادی نہ ہو سی بلکہ بربادی ہی بربادی ہو سی جیدی ابتدا اللہ دے قرآن نہ ہو سی جیدی ابتدا حضور دے فرمان نہ ہو سی لیکن عورتیں واسے رعایت تھوڑی جی ہے وہ دف بجاون عورتیں خوشی کرن عورتیں میدی نہ من عورتیں کام کرن عورتیں مطابق تھوڑی جی رعایت ہے مرد دے متعلق ہے مسجد جبہ من قرآن مجید دی تلاوت بھی کرن مسجد جبہ من اللہ اللہ کرن مسجد جبہ من سنت دے مطابق نکاح کرن سنت دے مطابق چھوارے کھاون سنت دے مطابق دعا تھیوے علماء دعا کرامن علماء آمن علماء دعا کرامن دعا تھیوے دعا دے بعد میرے دوستو لوچریا ولیمہ تھیوے سنت دے مطابق ولیمہ ہوئے وہ گھر دی برکت لکھے برکت ہی برکت ہو سی اٹھئے کو سبحان اللہ دل بولے دے زبان نہیں پہ بولے دی ان زبان پر بولو مطلب دل منور کرا جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہجہاں خود فرمائے ام المؤمنین طیبہ طہرہ امی عائشہ نال جب شادی فرمائی نے رضی اللہ عنہ نے اور کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گئے ریشمی کپڑے دے اندر دکھایا گئے تصویر دکھائی بھی دی ہے توری گھر والی یہ ہے توری بیگم یہ ہے توری خدمت گزار یہ ہے لیکن جب آرڈر آ گئے اللہ نے نکاح کر لیتے شادی تھی گئی ہے صدیق اکبر نے لے دیتی ہے حضور دی خدمت دے اندر آئیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق ماروی صدیق اکبر آپ ادا کی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کو دیکھو میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ بڑھ کے آیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر چشمہ ہدایت بڑھ کے آیا اللہ پاک نے بات فرما دیتی میرا پیغمبر اس بات کا اعلان کر چاہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ بڑھ کے آیا حضور سر چشمہ ہدایت بڑھ کے آیا بلکہ ترہ دلہ کو منور کی دی وجہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شادی رہتی وجہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دی شادی کرنے والا بندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام دے کو مشورہ دیون والا حضرت سیدنا صدیق اکبر علی المرتضی شیر خدا میرے دوستو ایک باغ دی رکھوالی کھڑا کرے دا ایک باغ دے پہرا کھڑا دے دا ایک باغ دے اندر ملازمت پیا کرے دا حضرت صدیق اکبر تے فاروق اعظم مشورہ پہ کرے دے اگر علی شادی کرنا چاہتے علی المرتضی شیر خدا کو آکھوں میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر شادی کریں حضرت صدیق اکبر کو اے بات پہ آدے حضرت فاروق اعظم پہ آدے حضرت صدیق اکبر اے بات کرے دے علی المرتضی شیر خدا سی میں غریب بات پہ حضرت صدیق اکبر اے بات پہ کرے دے اگر اے جملہ آکسی تو میں صدیق برداشت کرے تا حضرت فاروق اعظم نے آکھے خرچہ میں برداشت کرے تا دعائے شیخین اے بات پہ کرے دے اثر رل مل کے دا خرچہ برداشت کرے تو اے اگر شادی کرنا چاہتے تے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کرے میرے دوستو مشورہ دیون والا میرے دوستو پیر علی کو مشورہ دیون والا صدیق اکبر پیر علی کو مشورہ دیون والا حضرت فاروق اعظم میرے دوستو علی المرتضی شیر خدا دے کو لوگین اور اے من کیا کرے علی شادی کرے دی یا کوئی نہ تیرا ارادہ ہے یا کوئی نہ تیرا دل منے دے یا کوئی نہ حضرت علی المرتضی شیر خدا دے کیویں دل نہیں منے دا لیکن میں غریب آدمیاں اے شیخین پیا دے تیرا خرچہ اسم برداشت کرے سو صدیق اکبر دے میں برداشت کرے سا فاروق اعظم دے میں برداشت کرے سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولو ون آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولو ون کے شادی دی بات کر ون کے رشتہ مانگ حضرت علی المرتضی شیر خدا خوشی دے لمحات اندر دوڑ دا میں دے میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول آئے آکے خاموش دی کے بہ گئے حضور علیہ السلام نے دے بیٹھے صدیق اکبر دا بھیجا آیا بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے بیٹھے علی المرتضی شیر خدا آیا بیٹھے لیکن چہرہ تلے کی دے بیٹھے لیکن چہرے تے مسکراہٹ موجود ہے نعرہ تکبیر اللہ شان رسالت شان صحابہ زندہ باد سیدنا صدیق اکبر زندہ باد سیدنا فاروق اعظم زندہ باد سیدنا عثمان ذو النورین
سیدنا حیدر کرار علامہ توسوی حافظ ظہور توجہ کرو، یہ چہرہ جرا نا اللہ پاک نے ان اندر بڑی چیزیں رکھیا، یہ پریشان ہوئے نہ سے دے، یہ خوش ہوئے نہ سے دے، یہ ہے کیا نا بندہ پریشان ہے، خیر پریشان تھیا ودی، ایک بندہ پریشان ودا میں پوچھے میں خیر پریشان ہوں کہ میرا چہرہ ہے ہی نہیں، جیرلے مل سو میں کہ جیرلے مل جائے میں کہ یار خیر ہے آکھل اللہ میں بنایا ہی میں جیرہ بندہ لیتے ہو دے پریشان ودی مودہ خوشان لیکن میرا چہرہ ہے ہی میں کئی نہ ہوتا ہی میں، لیکن یہ چہرہ نہ سے دے، خوش ہوئے نہ سے دے، یہ غصے چھوئے نہ سے دے، خوشی چھوئے نہ سے دے، بیمار ہوئے نہ سے دے، صحت مند ہوئے نہ سے دے، یہ چہرہ بہترین آئینہ ہے ہر شے نہ سے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاج شناسان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نٹھے علی کو فرمائے علی خیر تہے خاموش تھیا بیٹی بولیندہ نے حضرت علی جل مرزا شیر خدا تیر تلے چہرہ کر کے بیٹے آنتے میرے پاک مر صلی اللہ علیہ وسلم نٹھے نے اور اے بات بیان کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تورا قرابت دارا، میں تورا رشتہ دارا، میں تورا عزیزا، میں تورا سوترا، تو سب میں کو پالن والے ہوئے، میں کو جوان کر والے ہوئے، لیکن میری شادی کوئی نہیں۔ کیا کہنی؟ شادی میری کہنی۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے علی تے کو مشورہ کہنے تے حضرت علی جل مرتضی شیر خدا میرے دوستو اے بات کر دے مشورہ دیون والا صدیق اکبر ہے، اے مشورہ دیون والا فاروق اعظم ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے علی تلو شادی دا خرچہ ہے یا کوئی نہ؟ حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریب بتا اے شیخین میں کوا کے صدیق اکبر میں کوا کے فاروق اعظم میں کوا کے تیری شادی دا خرچہ اسا برداشت کرے سو۔ اے حضرت علی المرتضی شیر خدا اسا پیر علی دنا کی میں چہتے ہیں علی المرتضی شیر علی المرتضی شیر اسا شیر خدا میں آتے ہوئے ہیں۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم والا پوچھتے علی تیرے کو کیا شے موجود ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زرہ موجود ہے، ایک گھوڑا موجود ہے، ایک زرہ موجود ہے، ایک تلوار موجود ہے۔ لوہے روایت آیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اس زرہ کو بیچ کیا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی زرہ کو بیچ کیا، لیکن تلوار جنگ کے دوران کم آتی اور حضرت علی جل مرتضی شیر خدا دوڑ کے اپنے گھر تدر ویندے اور ان کے زرہ چہدے پہ اس زرہ سن لوہے دا لباس ہو دے جدو تلوار اثر نہیں کرے دی۔ میرے دوستو حضرت علی جل مرتضی شیر خدا یہ تلوار اثر نہ کروانی زرہ چاہ کے ویدے پہ اور ان کو بیچن دی خطر ویدے پہ رستے حضرت عثمان غنی ملیے۔ کون ملے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذوالنورین اے ملیے تے حضرت عثمان نے پوچھے خیر تہے بھجدہ ویدی چہرے تے مسکراہٹ ہے، عرض کرے دے میری شادی دی بات پاک مرد گھر ہو گئی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے شادی دا خرچہ ہی یا کوئی نہ؟ میں کہ یا رسول اللہ شادی دا خرچہ کہہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھے تینے کلو کیڑی شے موجود ہے؟ میں کہ تلوار موجود ہے، ایک زرہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمائے زرہ کو بیچ کیا، میں زرہ کو بیچا دی خاطر پہ وینا۔ حضرت عثمان غنی ہا حضرت عثمان غنی پوچھ دے کتنے دی ہے؟ غنی پوچھ دے کتنے دی ہے؟ حضرت علی یہ مالدار بندہ ہے کو 400 درہم دی ہے، وہ کہ 400 درہم ہی زرہ میں کنے دے۔ حضرت علی جل مرتضی شیر خدا نے میرے دوستو 400 درہم گن کی دیتے زرہ دے دیتی۔ حضرت عثمان غنی میرے دوستو زرہ حد در پاگے کرے اور 400 درہم دے دیتے۔ حضرت عثمان غنی میرے دوستو درہ توجہ کر کیسا غنی ہے، کیسا غنی ہے، کیسا غنی ہے۔ حضرت علی جل مرتضی شیر خدا جنہ بنجان پہ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ سے ہم موڑے دے رکھے اور اے بات کردر علی میری گاہ چھوڑ کے من میرا دل چاہتے شادی تیری ہوئے
بچی پاک پیغمبر دی ہوئے خرچہ میں عثمان غنی دا ہوئے حضرت عثمان غنی پیادے دلہا تو ہوئے دلہن فاطمہ الزہرا ہوئے خرچہ میں عثمان غنی دا ہوئے میرا دل چاہدے خرچہ میرا ہوئے اس زرہ بھی تیریے پیسے بھی تیرے پیسے گن کے من حضور علیہ السلام دی خدمت دی جاندے زرہ چاہ کیا دے حضور دی خدمت دی جاندے پیسے گن کیا دے حضور صلی اللہ علیہ فارس میں باپ پوچھتے علی زرہ کیوں نے بیچ کے آیا عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ بیچ کے آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیویں بیچ کے انتظام موجود ہے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سوداگر ملے بڑا مالدار ملے حضرت عثمان غنی ملے حضرت عثمان غنی پوچھے کتنے دیے میں کہ 400 درہم دیے یہ 400 درہم ملے نہیں سی زیرہ لے لیتی ہے اور اے باقی دن بچی پاک مردی ہوئے دلہن تم ہوئے دلہن فاطمہ الزہرا ہوئے خرچہ میں عثمان غنی دا ہوئے حضور علیہ السلام نے پیسے لیتے تھے حضور علیہ السلام بوکیج پیدن وطی بوکیج پیدن وطی بوکیج آسمان طرف نے یا اللہ جی میں عثمان نے کرم نوازی کی دیئے اے اللہ تو بھی نے کرم نوازی فرما جی میں عثمان نے سارے دے خرچہ برداشت پیا کر دے اے اللہ تو نے رحمت چا فرما حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم مردوں تو حضرت عثمان کو دعا بیٹھنے دے حضرت عثمان کو دعا بیٹھنے دے حضرت عثمان غنی کو دعا بیٹھنے دے اے اللہ انہوں تے کرم نوازی فرما اور آپ سوچو کہ علی دی شادی دا خرچہ کہیں برداشت کی دے مشورہ کہیں نہیں تے ایک شادی دے گواہ بھی ایشے انہیں نکاح دے گواہ حضرت صدیق اکبر تے حضرت فاروق اعظم ہے لوگ تبرہ ضرور کریں دن لیکن میرے دوستوں پیر علی نالو بندے محبت نہیں کریں دے پیر علی نال جدی محبت ہے وہ علی نال محبت رکھن والا بندہ صدیق اکبر دے نال محبت رکھے دے فاروق اعظم دے نال محبت رکھے دے حضرت عثمان غنی نال محبت رکھے دے اپنی کشف الامہ دی مطالعہ کرن کشف الامہ جے بات موجود ہے کہ انہی شادی دا خرچہ حضرت عثمان برداشت کی دے شادی خرچہ کہیں برداشت کی دے اور نجھے اور ولیمہ تھے ولیمہ تے بس صحابہ آئے بیٹھے ہیں اجد تو گار نسنا پیان توجہ فرمے سو جیلے علی المرضہ شیر خدا عین تے حضور علیہ السلام نے فرمائے اور یہ توجہ فرمے سو اے شادی دنال گال تعلق رکھے دیئے